تو آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ سعدی کی گلستان سے، اور خاص طور پر اس باب سے جو قناعت کے بارے میں ہے۔ جی۔ ہمارے پاس کچھ منتخب حکایات ہیں، ایسی کہانیاں جو 800 سال پرانی ہیں لیکن آج بھی حیرت انگیز طور پر سچی لگتی ہیں۔ اور یہی تو سعدی کا کمال ہے، وہ اتنی سادہ کہانیوں میں انسانی فطرت کی گہرائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، قناعت کا لفظ سن کر اکثر ذہن میں مجبوری یا غربت کا تصور آتا ہے، لیکن سعدی اسے ایک طاقت، ایک انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل آزادی کا فلسفہ ہے۔ آزادی، بالکل آزادی، یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کہانیوں کے ذریعے سعدی ہمیں حرص، صحت اور عزت نفس کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں، اور قسمت کے بارے میں بھی۔ اور قسمت کے بارے میں بھی۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان صدیوں پرانی کہانیوں میں آج کے لیے کیا دانائی چھپی ہے۔ شروع کرتے ہیں اس بنیادی خیال سے کہ حرص ایک قید ہے اور قناعت اس قید سے رہائی ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے نا، اس کے تو سماجی اثرات بھی ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے وہ پہلی حکایت میں حلب کے ایک فقیر کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ امیروں سے کہتا ہے، اگر تم میں انصاف ہوتا اور ہم میں قناعت ہوتی تو دنیا سے گداگری کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ تو بہت چونکا دینے والا جملہ ہے۔ بہت چونکا دینے والا۔ وہ ذمہ داری صرف امیروں پر نہیں ڈال رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ یہ یک طرفہ الزام نہیں ہے۔ سعدی کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ دو ستونوں پر کھڑا ہے، اوپر والوں کا انصاف اور نیچے والوں کی قناعت۔ اچھا۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور پڑتا ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ حرص صرف امیر کی نہیں ہوتی، غریب کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس حرص کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جزیرہ کیش کے سوداگر والی کہانی، ہاں، وہ تو جیسے آج کے کسی بلینئر ورکہولک کی کہانی لگتی ہے۔ اس کے پاس 150 اونٹ ہے، 50 غلام ہے، لیکن اسے چین نہیں ہے۔ اسے بالکل چین نہیں ہے۔ وہ ایک لامتناہی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ فارس سے گندھک چین لے جاؤں گا، وہاں سے برتن یونان، پھر یونان سے ریشم ہندوستان، اور وہاں سے فولاد حلب۔ اس کی پوری زندگی مستقبل کے منصوبوں میں گزر رہی ہے، وہ حال میں تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج کی ہسل کلچر پر ایک گہری تنقید ہے۔ ہم ہمیشہ اگلے سنگے میل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ بالکل، یہ سوچے بغیر کہ اس دوڑ کا اختتام کہاں ہے اور سعدی کا جواب کتنا حتمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا دار کی حریص آنکھ کو 2 ہی چیزیں بھر سکتی ہیں، یا تو قناعت یا پھر قبر کی مٹی۔ یا تو آپ خود رک جائیں ورنہ موت ہی آپ کو روکے گی۔ جی، اور یہیں اس کے بالکل برعکس ایک اور کردار ہمارے سامنے آتا ہے، حاتم طائی کی دعوت ٹھکرانے والا مزدور۔ اچھا ہاں، وہ شخص اس سوداگر کی مکمل ضد ہے۔ وہ امیر نہیں ہے لیکن وہ آزاد ہے۔ وہ آزاد ہے۔ مجھے اس کہانی میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کا اعتماد ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم حاتم طائی جیسے سخی انسان کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے؟ اور اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے، جو شخص اپنی محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ کیا کمال کی خودداری ہے! اس ایک جملے نے سخاوت کے پورے تصور کو ہی الٹ دیا ہے۔ حاتم طائی جو دینے کے لیے مشہور تھا، وہ خود اس مزدور کی عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے۔ مجھ سے بھی بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ دینا پھر بھی آسان ہے، نہ لینا بہت مشکل ہے۔ یہ شخص اپنی ضرورت کو اپنی عزت نفس پر قربان نہیں کرتا۔ یہ ہے حقیقی دولت۔ صحیح۔ تو ہم نے دیکھا کہ حرص کیسے انسان کو ذہنی طور پر قیدی بناتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ لیکن سعدی کہتے ہیں کہ اس کا اثر صرف ذہن پر نہیں، جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جی، اور یہی اعتدال کا فلسفہ سامنے آتا ہے۔ اور یہ بہت ہی عملی بات ہے۔ بہت عملی اور سائنسی۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایران کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے طبیب کی کہانی۔ ہاں، وہ تو بہترین مثال ہے۔ وہ عرب میں سالوں بیٹھا رہتا ہے لیکن کوئی مریض ہی نہیں آتا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جب وہ وجہ پوچھتا ہے تو اسے کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ یہاں لوگوں کا اصول ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاتے نہیں، اور جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ تو آج کل کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور مائنڈفل ایٹنگ کے تصورات سے بہت ملتا جلتا ہے نا؟ بالکل۔ اور اس طبیب کا جواب سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہی تو صحت کا راز ہے۔ اچھا،
سعدی یہاں قناعت کو صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بتا رہے بلکہ اسے جسمانی صحت اور تندرستی کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ تو خواہشات پر قابو پانا صرف روح کے لیے نہیں، جسم کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف کم کھانے کی عادت تھی یا اس میں کوئی ذہنی مضبوطی بھی شامل تھی؟ وہ خراسان کے 2 درویشوں والی کہانی، ہاں، وہ اس سوال کو مزید گہرا کرتی ہے۔ ایک کمزور لیکن روزے کا عادی، دوسرا مضبوط لیکن بہت کھانے والا، دونوں قید ہو جاتے ہیں۔ اور 15 دن بعد نتیجہ؟ بالکل غیر متوقع ہے۔ مضبوط قیدی مر چکا ہے جبکہ کمزور زندہ ہے۔ اس پر ایک فلسفی کا تبصرہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے الٹ ہوتا تو مجھے زیادہ حیرت ہوتی۔ یعنی یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل طاقت جسمانی پٹھوں میں نہیں بلکہ برداشت کرنے کی عادت میں ہے۔ بالکل۔ وہ کمزور درویش مشکل حالات کا عادی تھا، اس لیے وہ بھوک برداشت کر گیا۔ مضبوط درویش کا جسم آرام کا عادی تھا، وہ اس صدمے کو سہ نہیں سکا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت بڑا۔ سعدی بتا رہے ہیں کہ اعتدال اور قناعت آپ کے اندر ایک ایسی لچک، ایک ریزیلینس پیدا کرتی ہے جو آپ کو زندگی کے غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور یہ صرف بھوک کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ آسانیوں کا عادی ہو، وہ پہلی مشکل میں ہی ہمت ہار جاتا ہے۔ جی، یہ جو اپنی محنت پر بھروسہ ہے اور کسی کا احسان نہ اٹھانے کی ضد، یہ خیال سعدی کے ہاں بار بار آتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ ہمیں تیسرے اہم موضوع کی طرف لے جاتا ہے، مانگنے کی قیمت۔ سعدی کے نزدیک اپنی عزت نفس اور وقار ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس درویش کی کہانی کو ہی دیکھ لیں جو اپنے کپڑے پر پیوند لگا رہا ہے۔ جی، لیکن کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اس کا فلسفہ تو بہت سخت ہے۔ وہ کہتا ہے بھوک سے مرنا کسی سے اپنی ضرورت بیان کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ پڑوسی کی مدد سے جنت میں داخل ہونا جہنم کے عذاب کے برابر ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ کیا یہ انتہا پسندی نہیں؟ ہاں، آج کے دور میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد پر بہت زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، سعدی یہاں کمیونٹی یا باہمی مدد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ انحصار یعنی ڈیپینڈنسی کی نفسیات پر چوٹ کر رہی ہیں۔ اچھا۔ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ لاشعوری طور پر خود کو کمتر اور دینے والے کو برتر تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ اس روحانی غلامی سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے وہ زخمی سپاہی والی کہانی میں ہے، اسے ایک کنجوس سوداگر سے مرہم مانگنے میں عار محسوس ہوتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اس سے مانگنا ایک مہلک زہر کی طرح ہے جو شاید جسم کو ٹھیک کر دے لیکن روح کو زخمی کر دے گا۔ یہ روح کا زخم جسم کے زخم سے زیادہ گہرا ہے، اور اسی لیے دانشمندوں کا قول نقل کیا گیا ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن یہ صرف مانگنے اور انکار ہونے کی ذلت نہیں ہے۔ سعدی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر درخواست قبول ہو بھی جائے تب بھی اس کی ایک پوشیدہ قیمت ہوتی ہے۔ بالکل۔ جیسے اس عالم کی کہانی میں جس نے ایک امیر سے مدد مانگی اور اس کا وظیفہ بڑھا بھی دیا گیا۔ بظاہر تو فائدہ ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب بھی وہ عالم اس امیر کی محفل میں جاتا اسے وہ عزت نہیں ملتی تھی جو پہلے ملتی تھی۔ اچھا۔ امیر اسے ایک سائل کے طور پر دیکھنے لگا تھا، ایک برابر کے عالم کے طور پر نہیں۔ اس عالم کو اس کا شدید احساس ہوا اور اس نے کہا، اس نے میری روٹی بڑھائی اور میری عزت کم کر دی۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ احسان آپ کی آزادی اور وقار پر ایک بوجھ بن سکتا ہے۔ جی۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ قناعت کا تعلق اندرونی آزادی سے ہے، جسمانی صحت سے ہے، عزت نفس سے ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف قناعت کر کے بیٹھ جانا کافی ہے؟ کوشش اور محنت کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور سعدی اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ پہلوان اور اس کے باپ کی کہانی میں اسی بحث کو چھیڑتے ہیں۔ تقدیر اور تدبیر کی کلاسیکی بحث۔ بالکل۔ بیٹا غریب ہے لیکن طاقتور ہے، وہ سفر پر جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ باپ اسے روکتا ہے، کہتا ہے گھر بیٹھو، قناعت کرو۔ باپ کہتا ہے کہ بے ہنر انسان کے لیے سفر بیکار ہے، جبکہ بیٹا کہتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کیے بغیر دولت حاصل نہیں ہوتی۔ دونوں اپنی جگہ ٹھیک لگتے ہیں۔ اور کہانی بھی دونوں کو کسی حد تک درست ثابت کرتی ہے۔ بیٹا سفر پر نکلتا ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں ایک ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے جہاں مگرمچھ ہوتا ہے۔
وہاں تو بڑی مشکل سے جان بچتی ہے اس کی۔ جی، اور کئی مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ باپ ٹھیک کہہ رہا تھا، کوشش اور طاقت ہی سب کچھ نہیں۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، وہ تھکا ہارا زخمی حالت میں ایک کنویں میں گر جاتا ہے۔ اور وہاں سے گزرنے والے ایک قافلے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور اسی قافلے میں ایک شہزادہ ہوتا ہے جو اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اسے عزت اور دولت مل جاتی ہے۔ مل جاتی ہے۔ یہاں قسمت کا عنصر آ جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوشش اسے تقریباً تباہی کے دہانے پر لے آئی تھی، لیکن ایک اتفاقی ملاقات نے اس کی زندگی بدل دی۔ تو سعدی یہ دکھا رہے ہیں کہ زندگی ان دونوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ جی، کوشش ضروری ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ آپ کی کوشش کے برابر نہیں ہوتا۔ اس میں قسمت، موقع اور اتفاق کا بھی بڑا کردار ہے۔ ایک منٹ، تو باپ کا آخری سبا اس کہانی میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ وہ لڑکے کی کہانی سناتا ہے جس کا تیر اتفاقاً ایک چھلے میں سے گزر گیا اور اسے نہ ملا۔ ہاں، اس کے بعد لڑکے نے اپنا تیر کمان جلا دیا۔ یہ بات مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی کامیابی اتفاق سے مل جاتی ہے، جسے ہم اپنی مہارت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اس لڑکے نے تیر کمان اس لیے جلایا تاکہ وہ دوبارہ کوشش کر کے اپنی پہلی اتفاقی کامیابی کی شہرت کو خراب نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا ہنر نہیں، قسمت تھی۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کامیابیوں پر بھی ایک طرح کی قناعت کرنی چاہیے۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ شاید یہ صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، اور اس پر بہت زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے اس طرح بھی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ دراصل حقیقت پسندی ہے۔ کوشش پوری کرو، لیکن نتائج پر اپنا اختیار مت سمجھو۔ جب کامیابی ملے تو شکر کرو، اور جب ناکامی ہو تو یہ سمجھو کہ شاید یہی ہونا تھا۔ جی، یہ نقطہ نظر انسان کو ذہنی دباؤ اور تکبر دونوں سے بچاتا ہے۔ اور یہ نقطہ نظر ہی تو سب کچھ ہے، جیسے اس شخص کی کہانی جس کے پاس جوتے نہیں تھے ہاں، وہ خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ کہ مجھے جوتے کیوں نہیں دیے، لیکن پھر وہ کوفہ کی مسجد میں جاتا ہے اور ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھتے ہی اس کا شکوہ شکر میں بدل جاتا ہے۔ اسے اپنی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ قناعت صرف اس پر راضی رہنا نہیں جو آپ کے پاس ہے، بلکہ اس نعمت کو پہچاننا بھی ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ اپنے سے کمتر حالت میں موجود لوگوں کو دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کو فوراً بدل دیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہانیاں جو 800 سال پہلے لکھی گئیں، ہمیں آج کیا بتا رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قناعت کوئی پیسیو یعنی مجبوری کی حالت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو، ایک شعوری انتخاب ہے۔ بالکل، یہ اپنی خواہشات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کا نام ہے۔ یہ سمجھنے کا نام ہے کہ حقیقی آزادی مال و اسباب جمع کرنے میں نہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے آزاد ہونے میں ہے۔ یہ وقار کو ضرورت پر ترجیح دینے کا نام ہے۔ اور یہ کوشش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور یہ گفتگو ایک آخری بہت ہی گہری کہانی پر ختم ہوتی ہے۔ صحرا میں بھٹکتا ہوا ایک شخص، جو پیاس اور بھوک سے مرنے والا ہے۔ اسے ایک تھیلی ملتی ہے۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے کہ اس میں ضرور بھنا ہوا گیہوں ہوگا۔ لیکن جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں موتی ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ اس لمحے اس کی نظر میں وہ بیش قیمت موتی بالکل بیکار تھے۔ بالکل بیکار۔ یہ کہانی چیزوں کی قدر کے تصور کو ہی چیلنج کر دیتی ہے۔ قدر چیز میں نہیں ہوتی، ہماری ضرورت میں ہوتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ہماری آج کی زندگی جدید موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، معلومات ہیں، لامحدود تفریح ہے، مواقع ہیں، چیزیں ہیں۔ اس سب کے درمیان وہ بھنا ہوا گیہوں کیا ہے جس کی ہمیں زندہ رہنے اور حقیقی طور پر مطمئن ہونے کے لیے واقعی ضرورت ہے؟ اور ہم کن چمکتے ہوئے موتیوں کو غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہیں جن کی حقیقت میں ہماری روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب میں غوطہ لگانے والے ہیں جو 700 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن اس کی حکمت آج کے لیڈروں کے لیے کسی ماسٹر کلاس سے کم نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فارسی ادب کے شاہکار گلستان سعدی کی، جسے لکھا ہے شیخ سعدی شیرازی نے۔ اور سعدی کوئی عام شاعر نہیں تھے، وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے۔ دنیا گھومی تھی انہوں نے، بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے تھے اور فقیروں کی جھونپڑیاں بھی۔ بالکل ان کا ہر لفظ انسانی تجربے کا ایک نچوڑ ہے۔ صحیح۔ اسی لیے تو گلستان کو حکمت کا باغ کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس باغ کے ایک خاص حصے کی سیر کریں گے جس کا عنوان ہے
بادشاہوں کے اخلاق پر۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان قدیم کہانیوں سے آج کی قیادت کے لیے کچھ عملی سبق نکالیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے لیڈرشپ کے کیس سٹڈیز ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 13ویں صدی کا یہ عظیم دانشور آج ہمیں طاقت، انصاف اور انسانی فطرت کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ ایک لیڈر کے لیے الفاظ سے زیادہ نیت کیوں اہم ہے۔ تو تصور کریں، ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اور ظاہر ہے قیدی جسے اب کوئی امید نہیں رہی۔ ہاں، اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہوتا ہے نا، جب انسان کو موت سامنے نظر آتی ہے تو سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سعدی خود لکھتے ہیں کہ جس نے زندگی سے ہاتھ دھو لیے وہ دل میں جو کچھ ہے کہہ دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ایک وزیر جو نیک دل تھا وہ آگے بڑھا اور بولا، علی جاں، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واہ! یہ سن کر بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس نے قیدی کی جان بخش دی۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو یہ ایک عام سی اخلاقی کہانی ہوتی۔ سعدی ہمیں انسانی فطرت کی پیچیدگی دکھانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہیں پر اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ایک دوسرا وزیر تھا جو شاید پہلے وزیر کا مخالف تھا، یا شاید زیادہ اصول پرست بننا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ بولا، ہم جیسے لوگوں کو بادشاہوں کے سامنے سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یعنی اس نے ایک طرح سے سچ بول کر پہلے وزیر کے جھوٹ کا پردہ پھاش کر دیا۔ تو اب بادشاہ کے سامنے دو مشورے ہیں، ایک جھوٹ جس سے جان بچی اور ایک سچ جس کا مقصد شاید کسی کو نیچا دکھانا تھا۔ اور بادشاہ کا جواب ہی اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اس نے دوسرے وزیر سے کہا، مجھے اس کے جھوٹ سے زیادہ خوشی ہوئی بنسبت تمہارے سچ کے، کیونکہ اس کے جھوٹ کا مقصد بھلائی تھا اور تمہارے سچ کی بنیاد بدنیتی پر تھی۔ کیا بات ہے! یہ ایک زبردست سبق ہے۔ سعدی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن میں اصل چیز نیت ہے۔ آپ کی بات کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا؟ آج کے کارپوریٹ ماحول میں بھی تو یہی ہوتا ہے، جہاں بروٹل آنیسٹی کے نام پر لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ بالکل، سعدی ہمیں بتا رہے ہیں کہ بغیر ہمدردی کے سچائی بھی ایک ہتھیار بن سکتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک اچھا لیڈر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کیوں کہا گیا۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی نیت کی۔ اب ایک اور کہانی دیکھتے ہیں جو پرسپیکٹیو یعنی نقطہ نظر پر ہے۔ ایک بادشاہ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ ایک غلام تھا جو پہلی بار سمندر دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے رونے دھونے لگا، کانپ رہا تھا۔ ظاہر ہے بادشاہ کا سارا مزہ کرکرا ہو رہا تھا، اس کی تفریح میں خلل پڑ رہا تھا۔ تو کشتی میں ایک دانشور بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اسے چپ کرا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ لیکن اس دانشور نے جو کیا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے حکم دیا کہ غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ کیا؟ یہ تو بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ یہ کیسا حل ہے؟ بالکل۔ غلام نے پانی میں چند غوطے کھائے، ڈوبنے لگا، چیخا چلایا۔ جب اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی تو ملاحوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کشتی میں کھینچ لیا۔ اور اس کے بعد وہ غلام ایک کونے میں جا کر چپ چاپ بالکل سکون سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ تو حیران رہ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس نے دانشور سے پوچھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو دانشور نے جواب دیا، اس نے پہلے کبھی ڈوبنے کا خطرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ کشتی میں ہونے کی سلامتی کو نہیں جانتا تھا۔ واہ! یعنی انسان نعمت کی قدر تبھی جانتا ہے جب وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کچھ زیادہ ہی سخت نہیں؟ کیا سعدی واقعی اس طرح کے ٹف لو کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں سعدی اس طریقے کی توثیق نہیں کر رہے بلکہ وہ انسانی نفسیات کی ایک بنیادی حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اچھا۔ کہ پرسپیکٹیو سکھایا نہیں جا سکتا، اسے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی کو لیکچر دے کے شکر گزاری نہیں سکھا سکتے۔ بعض اوقات ایک کنٹرولڈ بحران، ایک مشکل پروجیکٹ یا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہی ٹیم کو اصل قدر و قیمت سکھاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر کو نیت کو سمجھنا چاہیے اور پرسپیکٹیو کی اہمیت کو جاننا چاہیے،
لیکن ایک لیڈر اکیلا تو نہیں ہوتا نا، اس کے ارد گرد مشیر ہوتے ہیں۔ اور سعدی نے اس پر بھی بہت کچھ کہا ہے۔ ایک کہانی ایک ظالم بادشاہ کی ہے جس کے ظلم سے تنگ آ کر عوام ملک چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ تو معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ جب آپ کا ٹیلنٹ یا آپ کی ورک فورس آپ کو چھوڑ کر جانے لگے تو آپ کی سلطنت یا کہہ لیں کہ کمپنی کا خزانہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آمدنی کم ہوگی اور دشمنوں نے حملہ کرنے کی ہمت کر لی۔ تب اس کے ایک وزیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا بادشاہ کو عادل ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں، اور رحم دل تاکہ وہ اس کی حکومت کے سائے میں امن سے رہیں۔ بہت سیدھی اور سچی نصیحت تھی۔ لیکن طاقت کا نشہ اکثر سچائی سننے نہیں دیتا ہے نا؟ بالکل۔ بادشاہ کو یہ نصیحت اتنی بری لگی کہ اس نے اس بیچارے وزیر کو قید میں ڈال دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب دشمنوں نے حملہ کیا تو وہی بھاگی ہوئی عوام دشمنوں سے جا ملی اور بادشاہ سے اس کی سلطنت چھن گئی۔ یہ کہانی 700 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ سعدی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ اگر آپ کی رعایا یا آپ کے ملازمین آپ سے خوش نہیں تو آپ کی بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ لیکن کیا ایک مشیر کا کام ہمیشہ سچ بولنا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو؟ یہاں سعدی ایک اور بہت عملی، شاید تھوڑی تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کہانی آئیڈیلزم پر حقیقت پسندی کی جیت ہے۔ ایک وزیر سے پوچھا گیا کہ دربار میں اتنے عقل مند لوگ موجود ہیں لیکن تم ہمیشہ بادشاہ کی رائے سے اتفاق کیوں کرتے ہو؟ چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور اس کا جواب کسی بھی کارپوریٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے شخص کو بہت جانا پہچانا لگے گا۔ اچھا۔ اس نے کہا کیونکہ کسی بھی فیصلے کا انجام تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیا کامیاب ہوگا اور کیا ناکام، اس لیے سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ بادشاہ کی رائے سے اتفاق کر لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فیصلہ غلط بھی ثابت ہوا تو میری فرمانبرداری مجھے بادشاہ کے غصے سے بچا لے گی۔ اگر میں نے اختلاف کیا اور فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ تو پولیٹیکل سروائیول 101 ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد بہترین مشورہ دینا نہیں بلکہ اپنی نوکری بچانا ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ یہ مایوس کن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ سعدی ہمیں درباروں اور اداروں کے اندر کی سیاست دکھا رہی ہیں۔ یہ چلنگ ایفیکٹ کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں لوگ بولنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا کیریئر تباہ نہ ہو جائے۔ یہ لیڈر کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اگر آپ نے اختلاف رائے کو دبایا تو آپ کو سچے مشیر نہیں، صرف خوشامدی ملیں گے۔ بالکل۔ اب ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ متنازع ہے، فطرت بامقابلہ تربیت۔ کیا انسان کو بدلا جا سکتا ہے؟ نیچر ورسز نرچر۔ ایک کہانی میں ایک وزیر نے ڈاکوؤں کے گروہ پر رحم کھاتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کی جان بچا لی۔ اس نے سوچا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے یہ سدھر جائے گا۔ لیکن بادشاہ، جو شاید زیادہ تجربہ کار تھا، اس نے وزیر کو خبردار کیا۔ اس نے کہا بھیڑیے کا بچہ آخرکار بھیڑیا ہی بنے گا، چاہے اسے انسانوں کے ساتھ ہی کیوں نہ پالا جائے۔ وزیر نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور لڑکے کو بہترین ماحول فراہم کیا۔ اسے ہر طرح کے ہنر اور آداب سکھائے۔ 2 سال گزر گئے۔ اور ایک دن اسی لڑکے نے اپنے کچھ بدماش دوستوں کے ساتھ مل کے اسی وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا، سارا مال لوٹا اور واپس جنگل میں جا کر ڈاکوؤں کا نیا سردار بن گیا۔ یہ ایک بہت ہی تلخ کہانی ہے، اور یہ سن کر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو انسانیت کی بھلائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا سعدی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی برے ہوتے ہیں اور انہیں بدلنے کی کوشش کرنا بیکار ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے۔ میرے خیال میں سعدی یہاں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہی ہیں جس کا سامنا لیڈروں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو بدلنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ آپ اپنے وسائل کہاں لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی فطرت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ بہترین ماحول بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ وہ ایک جگہ لکھتی ہیں کہ بادل چاہے آب حیات ہی کیوں نہ برسائیں، بیت کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک رہنما کے لیے سبق ہے کہ امید پرستی اچھی چیز ہے، لیکن اندھی امید پرستی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور شاید ان تمام کہانیوں کا نچوڑ اس خیال میں ہے
کہ طاقت اور زندگی خود کتنی عارضی ہیں۔ گلستان میں اس موضوع پر ایک بہت ہی اثر انگیز کہانی ہے خراسان کے ایک بادشاہ کے خواب کی۔ یہ کہانی واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس نے عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی کو ان کی موت کے 100 سال بعد خواب میں دیکھا۔ ان کا پورا جسم گل کر مٹی ہو چکا تھا، سوائے ان کی آنکھوں کے۔ اور آنکھوں کا کیا ہوا تھا؟ وہ آنکھیں اب بھی اپنے حلقوں میں زندہ تھیں اور بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ آخرکار ایک درویش نے بتایا۔ کیا بتایا اس نے؟ وہ آنکھیں اب بھی اس لیے دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کی سلطنت اور ان کے خزانوں پر اب دوسرے قابض ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اتنی طاقتور تصویر ہے کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کی ملکیت کی خواہش اور حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ آج کے ان ارب پتیوں اور طاقتور لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی وراثت کے بارے میں اتنے پریشان رہتے ہیں کہ آخر میں سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی خیال کو ایک اور کہانی میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بستر مرگ پر تھا۔ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا اور اس نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، ہم نے فلاں قلعہ فتح کر لیا ہے۔ کسی بھی بادشاہ کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہونی چاہیے نا؟ ہونی تو چاہیے، لیکن اس بادشاہ نے ایک ٹھنڈی آہاں بھری اور کہا، یہ خوشخبری میرے لیے نہیں بلکہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی میرے جانشینوں کے لیے۔ اسے افسوس ہوا کہ میں نے ساری زندگی ملک فتح کرنے اور خواہشات پوری کرنے میں گزار دی، اور اب جب موت سامنے ہے تو یہ سب فتوحات بے معنی ہیں۔ تو ان کہانیوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو شیخ سعدی کا گلستان صرف قصوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ طاقت، انصاف، انسانی نفسیات اور اخلاقیات پر ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل، یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک عظیم لیڈر وہ نہیں جو صرف ملک فتح کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو رحم دل ہو، انصاف کرے، اپنے مشیروں کی نیت کو سمجھے اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھیں کہ اس کی طاقت اور زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا اصل ورثہ اس کی عمارتیں یا فتوحات نہیں بلکہ اس کا نیک نام ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ سعدی نے نوشیروان کے بارے میں کہا کہ اسے گئے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن اس کا نیک نام اس کی سخاوت کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو سعدی کے مطابق ایک بادشاہ کا کردار اور اس کی رعایا کی حالت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ دراصل اپنی ہی سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے، جبکہ ایک عادل بادشاہ کی رعایا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور فوج ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جس پر ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ ان کہانیوں کی روشنی میں کیا کسی ملک یا ادارے کی تقدیر کا انحصار اس کے رہنما کے ذاتی کردار اور اخلاقیات پر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کی پالیسیوں یا حکمت عملی کے؟ یعنی کیا ایک اچھا انسان ہونا ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے کافی ہے؟ اچھا، تو آج ہم ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کامیابی اور پرسنل برانڈنگ کی اس دنیا میں کیا ایک 800 سال پرانی کتاب ہمیں واقعی کچھ سکھا سکتی ہے؟ سوال تو بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس شیخ سعدی کی گلستان سے کچھ حکایات ہیں، خاص طور پر درویشوں کے اخلاق والے باب سے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرانے اصول آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں یا یہ صرف خوبصورت کہانیاں ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ سعدی یہ سب ایک بہت ہی افراتفری کے دور میں لکھ رہے تھے۔ منگولوں کے حملے ہو رہے تھے، سلطنتیں تباہ ہو رہی تھی، ظاہری طاقت، دولت، یہ سب بہت عارضی چیزیں تھیں۔ اسی ماحول میں سعدی بار بار اندرونی دولت کی بات کرتے ہیں، وہ واحد چیز جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جب ہم درویش کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص تصویر ذہن میں آتی ہے۔ کیا سعدی کا درویش بھی وہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم آج درویش کہتے ہیں تو شاید ایک فقیر سے لیتے ہیں، لیکن اس دور میں درویش اکثر پڑھے لکھے دانشور لوگ ہوتے تھے۔ اچھا۔ جی، جنہوں نے جان بوجھ کر دنیاوی مال و دولت کو چھوڑا تھا تاکہ وہ کسی گہری سچائی تک پہنچ سکیں۔ وہ معاشرے کے ضمیر کی طرح تھے جو بادشاہوں کو بھی ٹوکنے کی ہمت رکھتے تھے۔ واہ! تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر ہمیں کیا بتاتا ہے۔
جی ٹھیک ہے، تو جو سب سے پہلی چیز ان کہانیوں میں نمایاں ہے وہ ہے ظاہری حلیے اور اندرونی حقیقت کا ٹکراؤ، ہے نا؟ یعنی جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ جی، اور سعدی اس موضوع پر کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ ایک حکایت ہے کہ کسی سے ایک عابد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کی لوگ برائیاں کر رہے تھے۔ اس شخص کا جواب کمال کا تھا۔ اس نے کہا، میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا اور اس کے باطن سے میں واقف نہیں۔ مطلب دوسروں کے باطن پر فیصلہ سنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم آج کل بہت بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بات آج کے دور میں تو اور بھی گہری لگتی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک بہترین ورژن آن لائن دکھا رہا ہے۔ سادی اسی دکھاوے اور ریاکاری پر چوٹ کرتے ہیں، صحیح؟ جی ہاں، وہ ایک زاہد کی کہانی ہے جو بادشاہ کے دعوت میں جان بوجھ کر کم کھاتا ہے تاکہ لوگ اسے بڑا پرہیزگار سمجھیں۔ لیکن پھر گھر آ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ کچھ کھانے کو لاؤ۔ ہاں، اور اس کہانی کا جو کلائمیکس ہے وہ اس کے بیٹے کا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے، ابا جان، پھر تو آپ اپنی نماز بھی قضا کر لیں کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو۔ واہ، یہ تو صرف طنز نہیں، یہ گہری تنقید ہے۔ بالکل، سادی 800 سال پہلے اس چیز کو دیکھ رہے تھے جسے ہم آج پرسنل برانڈنگ کہتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم انسٹاگرام فلٹرز اور پروفائل سے اپنی شخصیت بناتے ہیں، اس زمانے میں یہ کام درویشی کا لبادہ اوڑھ کر ہوتا تھا۔ اور سادی کا نقطہ یہ ہے، اور یہ آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، کہ جس لمحے آپ کی نیکی ایک پرفارمنس بن جائے، وہ نیکی نہیں رہتی۔ جی، وہ نیکی نہیں رہتی۔ ایک اور کہانی ہے جس میں مسافر ایک چور کو درویش سمجھ کر ساتھ لے لیتے ہیں اور وہ ان کا سارا سامان چرا کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ صرف کردار پر توجہ دیں اور حلیے کو نظر انداز کر دیں تو آپ دھوکہ بھی تو کھا سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سادی سادہ لو ہونے کو نہیں کہہ رہے، وہ ترجیحات طے کرنے کا کہہ رہے۔ ان کا پیغام یہ نہیں کہ محتاط نہ رہو، بلکہ یہ کہ کسی کے پھٹے پرانے کپڑوں کو اس کی پاکیزگی کی گارنٹی نہ سمجھو۔ اور نہ ہی کسی کے ریشمی لباس کو اس کے کردار کی خرابی کا ثبوت۔ بالکل، اسی کہانی کے آخر میں وہ کہتے ہیں، حقیقی پرہیزگاری اختیار کرو اور چاہے سیٹن کا لباس پہنو، پاکیزگی عمل میں ہے، لباس میں نہیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور چونکا دینے والی حکایت ہے۔ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور ایک پرہیزگار شخص جہنم میں۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ درویشوں اور نیک لوگوں سے محبت رکھتا تھا، اس لیے بخشا گیا، جبکہ وہ نام نہاد پرہیزگار شخص اپنی ساری عبادت کے باوجود بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھتا اور ان کی خوشامد کرتا تھا۔ تو اس لیے وہ جہنم رسید ہوا۔ یہ تو واقعی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ جی، کہ آپ کی صحبت اور آپ کی نیت کا اثر آپ کے ظاہری اعمال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ریاکاری اور دکھاوے کی بات بہت دلچسپ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی جڑ ایک طرح کے روحانی تکبر میں ہے۔ سادی اس کے بالکل الٹ، یعنی عاجزی کے بارے میں بھی بہت بات کرتے ہیں نا۔ اور یہی اس دکھاوے کا علاج ہے، اور اس موضوع پر سادی سب سے ذاتی اور طاقتور مثال خود اپنی دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں وہ بہت عبادت گزار تھے، رات رات بھر جاگتے تھے۔ ایک رات اپنے والد کے پاس بیٹھے تھے اور بڑے فخر سے کہا، دیکھیں ہمارے ارد گرد سب لوگ غفلت میں سو رہے ہیں اور کوئی بھی عبادت کے لیے سر نہیں اٹھاتا۔ راستے پر چلنے والوں کے دل میں آ سکتا ہے۔ ان کے والد نے کیا جواب دیا؟ ان کے والد کا جواب ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری جان، بہتر ہوتا کہ تم بھی سوئے رہتے بجائے اس کے کہ لوگوں کی غیبت کرتے۔ واہ، ایک جملے میں انہوں نے تکبر کا سارا نشہ اتار دیا۔ بالکل، خود پسندی کا پردہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسے صرف اپنی نام نہاد خوبیاں اور دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی واقعی چونکا دینے والی ہے۔ یہ سوچنا کتنا آسان ہے کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم صرف اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عاجزی صرف لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق میں بھی نظر آتی ہے۔ کعبہ کے سامنے دعا مانگنے والی 2 حکایات ہیں۔ جی بالکل، اور وہ دونوں بندگی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک درویش کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت قبول فرما، میں تو یہ مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ یعنی وہ اپنی ساری زندگی کی عبادت کو انعام کا مستحق ہی نہیں سمجھ رہے۔ جی، بلکہ اسے بھی ایک ناکافی کوشش قرار دے کر صرف معافی مانگ رہے ہیں۔
تو کیا یہ نیکی کے بدلے انعام کے تصور کو مسترد کرنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور فلسفہ ہے؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ انعام کو مسترد کرنا نہیں بلکہ اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ دوسری حکایت میں حضرت عبد القادر گیلانی دعا کر رہے ہیں کہ یا رب اگر تو نے مجھے سزا دینی ہی ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ درویش خود کو تاجر نہیں سمجھتے جو اپنی عبادت کے سرمایہ پر منافع مانگنے آئے ہوں۔ وہ خود کو غلام سمجھتے ہیں جو امید لے کر آئے ہیں، حکم کی تعمیل کا دعویٰ لے کر نہیں۔ ان کے نزدیک بندگی خود ایک انعام ہے۔ جی، اس پر مزید انعام کا مطالبہ کیسا؟ اس طرح کی گہری عاجزی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا شخص تو دنیا اور اس کے جھمیلوں سے بالکل کٹ گیا ہوگا، لیکن سعدی کی کہانیاں تو کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ جی، اور یہی سعدی کی حکمت کی خوبصورتی ہے۔ وہ دنیا سے فرار کا درس نہیں دیتے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے لا تعلق رہنے کا فن سکھاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ کہانی ہے جس میں ایک چور ایک پرہیزگار شخص کے گھر میں گھستا ہے لیکن اسے چرانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ نیک شخص کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا کمبل جو اس کی کل کائنات تھی اٹھا کر چور کے راستے میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ واہ! اس کے بعد سعدی جو جملہ لکھتے ہیں وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مردان خدا اپنے دشمنوں کے دلوں کو بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ یہ صرف چور پر رحم نہیں، یہ اس اصول کا عملی مظاہرہ ہے کہ دنیا کی چیزوں پر آپ کی ملکیت اتنی کمزور ہے کہ اسے کسی کو دینے میں تکلیف نہ ہو۔ بالکل۔ اور پھر وہ مشہور حکایت ہے جس میں ایک فقیر قرا اندازی سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کا پرانا دوست جو خود بھی درویش ہوتا ہے اسے مبارکباد دینے آتا ہے۔ ہاں، اور نئے بادشاہ کا جواب کنات کے پورے فلسفے کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے بھائی یہ مبارکباد کا نہیں تعزیت کا وقت ہے۔ تعزیت کا؟ جی، وہ کہتا ہے جب تم نے مجھے آخری بار دیکھا تھا تو مجھے صرف اپنی روٹی کی فکر تھی لیکن آج مجھے پوری دنیا کی فکروں کا سامنا ہے۔ یہ تو آج کی ہسل کلچر اور ہر قیمت پر طاقت حاصل کرنے کی دوڑ پر ایک زبردست تبصرہ ہے۔ صحیح کہا۔ سعدی کہہ رہے ہیں کہ حقیقی دولت اور آزادی قناعت میں ہے نہ کہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جانے میں۔ اسی مال و دولت کے تعلق پر ایک اور بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے خادم کو رقم دے کر بھیجتا ہے کہ جا کر زاہدوں میں تقسیم کر دو۔ وہ خادم شام کو ساری رقم واپس لے آتا ہے۔ اور جب بادشاہ وجہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے جہاں پناہ جو زاہد ہیں وہ یہ رقم قبول نہیں کرتے اور جو اسے قبول کرتے ہیں وہ زاہد نہیں۔ کمال ہے، مطلب یہ درویش کے دنیاوی مال کے ساتھ تعلق کو واضح کرتا ہے۔ جی، ان کے لیے پیسہ بذات خود برا نہیں لیکن اس کی طلب اور محبت روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس دل میں مال کی محبت آ گئی وہاں خدا کی محبت کیسے سما سکتی ہے؟ بالکل۔ اور ان تمام گہری اور سنجیدہ باتوں کے بیچ سعدی انسانی کمزوریوں اور مذاق کو بھی نہیں بھولتے۔ میری پسندیدہ کہانی خود سعدی کی اپنی ہے جب انہیں فرنگیوں کی قید سے ایک امیر شخص چھڑاتا ہے اور پھر اپنی بدمزاج بیٹی سے ان کی شادی کرا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی سعدی کی حس سے مذاق کا شاہکار ہے۔ اور جب ایک دن بیوی تانا دیتی ہے کیا تم وہی نہیں جسے میرے باپ نے 10 دینار میں فرنگیوں کی قید سے آزاد کرایا تھا؟ تو سعدی کا جواب اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں جسے اس نے 10 دینار میں چھڑایا تھا اور 100 دینار کے عوض تمہارے حوالے کر دیا۔ واہ، کیا جواب دیا! زندگی کی تلخ حقیقتوں پر اس طرح مسکرانے کا فن سعدی کو ہی آتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ درویش کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، اپنی کمزوریوں اور آزمائشوں کے ساتھ۔ ان کی عظمت اس میں نہیں تھی کہ ان میں کوئی خامی نہیں تھی، بلکہ اس میں تھی کہ وہ اپنی خامیوں کو پہچانتے تھے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ شیخ سعدی کی یہ حکایات صرف اخلاقی کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج کی زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک کی طرح ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ اندرونی دولت اچھی ہے، بلکہ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ دکھاوے اور روحانی تکبر کا علاج گہری عاجزی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ غور کریں۔ کیا ہم ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے سوشل میڈیا پروفائلز دیکھ کر ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں
कहीं वो एक सुनहरी पिंजरा तो नहीं? ये सवालात आज भी उतने ही अहम हैं जितने 800 साल पहले थे। जाते जाते हम अपने सामीन के लिए गहरी सोच छोड़ना चाहेंगे, जो सादी की ही एक हिकायत से है। जी। एक हिकायत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि ये कितनी अजीब बात है कि आपने मिस्र के फासले से अपने बेटे यूसुफ की खुशबू तो महसूस कर ली, लेकिन जब वो आपके ही शहर केनान के एक कुएं में पड़े थे तो उन्हें क्यों ना देख सके? हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जो जवाब दिया वो रूहानी तजुर्बे की पूरी हकीकत को बयान कर देता है। उन्होंने फरमाया, हमारी हालत चमकती हुई बिजली की तरह है, एक लम्हा ज़ाहिर होती और अगले ही लम्हे गायब। यानी कभी सब कुछ वाज़ेह होता है और कभी कुछ भी नहीं? बिल्कुल। वो कहते हैं, कभी हम चौथे आसमान पर बैठे कायनात का नज़ारा कर रहे होते हैं और कभी हमें अपने पाँव की पुश्त भी नज़र नहीं आती। अगर दरवेश हमेशा एक ही रूहानी हाल में रहे तो वो दोनों जहानों की ख्वाहिश करना छोड़ देगा। इस गहरी सोच के साथ कि रूहानी बसीरत और इंसानी तजुर्बा कितना गैर यकीनी और लम्हाती हो सकता है, और ये कि कोई भी हाल दायमी नहीं, हम आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो आज हम एक सवाल से शुरू करते हैं। कामयाबी और पर्सनल ब्रांडिंग की इस दुनिया में क्या एक 800 साल पुरानी किताब हमें वाकई कुछ सिखा सकती है? सवाल तो बहुत अहम है। हमारे पास शेख सादी की गुलिस्तान से कुछ हिकायात हैं, खास तौर पर दरवेशों के इखलाक वाले बाब से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुराने उसूल आज भी हमारे काम आ सकते हैं या ये सिर्फ खूबसूरत कहानियां हैं। देखें, ये सवाल इसलिए भी अहम है कि सादी ये सब एक बहुत ही अफरा तफरी के दौर में लिख रहे थे। मंगोलों के हमले हो रहे थे, सल्तनतें तबाह हो रही थी, ज़ाहिरी ताकत, दौलत, ये सब बहुत आर्जी चीज़ें थीं। इसी माहौल में सादी बार बार अंदरूनी दौलत की बात करते हैं, वो वाहिद चीज़ जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जब हम दरवेश की बात करते हैं तो एक खास तस्वीर जहन में आती है। क्या सादी का दरवेश भी वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम आज दरवेश कहते हैं तो शायद एक फ़कीर से लेते हैं, लेकिन उस दौर में दरवेश अक्सर पढ़े लिखे दानिश्वर लोग होते थे। अच्छा। जी, जिन्होंने जानबूझकर दुनियावी मालो दौलत को छोड़ा था ताकि वो किसी गहरी सच्चाई तक पहुंच सकें। वो माशरे के ज़मीर की तरह थे जो बादशाहों को भी टोकने की हिम्मत रखते थे। वाह! तो चलें देखते हैं कि ये ज़मीर हमें क्या बताता है। जी, ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ इन कहानियों में नुमाया है वो है ज़ाहिरी हुलिये और अंदरूनी हकीकत का टकराव, है ना? यानी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जी। और सादी इस मौजू पर कोई लगी लिपटी नहीं रखते। एक हिकायत है कि किसी से एक आबिद के बारे में पूछा जाता है जिसकी लोग बुराइयां कर रहे थे। उस शख्स का जवाब कमाल का था। उसने कहा, मैं उसके ज़ाहिर में कोई ऐब नहीं देखता और उसके बातिन से मैं वाकिफ नहीं। दूसरों के बातिन पर फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी उसूल है जिसे हम आजकल बहुत भूल जाते हैं। और ये बात आज के दौर में तो और भी गहरी लगती है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन वर्जन ऑनलाइन दिखा रहा है। सादी इसी दिखावे और रियाकारी पर चोट करते हैं, सही? जी हाँ। वो एक जाहिद की कहानी है जो बादशाह की दावत में जानबूझकर कम खाता है ताकि लोग उसे बड़ा परहेजगार समझें। लेकिन फिर घर आकर अपने बेटे से कहता है कि कुछ खाने को लाओ। हाँ, और इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो उसके बेटे का जवाब है। वो कहता है, अब्बा जान, फिर तो आप अपनी नमाज भी कज़ा कर लें, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बारगाह खुदावंदी में कबूल हो। वाह, ये तो सिर्फ तंज नहीं, ये गहरी तनकीद है। बिल्कुल, सादी 800 साल पहले इस चीज को देख रहे थे जिसे हम आज पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। सही। आज हम इंस्टाग्राम फिल्टर्स और प्रोफाइल से अपनी शख्सियत बनाते हैं। इस जमाने में ये काम दरवेशी का लबादा ओढ़कर होता था। और सादी का नुक्ता ये है, और ये आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है, कि जिस लम्हे आपकी नेकी एक परफॉर्मेंस बन जाए, वो नेकी नहीं रहती। जी, वो नेकी नहीं रहती। एक और कहानी है जिसमें मुसाफिर एक चोर को दरवेश समझकर साथ ले लेते हैं और वो उनका सारा सामान चुराकर भाग जाता है। अगर आप सिर्फ किरदार पर तवज्जो दें और हुलिये को नजरअंदाज कर दें तो आप धोखा भी तो खा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, सादी सादा लो होने को नहीं कह रहे, वो तरजीहात तय करने का कह रहे।
उनका पैगाम ये नहीं कि मुहतात ना रहो, बल्कि ये कि किसी के फटे पुराने कपड़ों को उसकी पाकीज़गी की गारंटी ना समझो। और ना ही किसी के रेशमी लिबास को उसके किरदार की खराबी का सबूत। बिल्कुल। इसी कहानी के आखिर में वो कहते हैं, हकीकी परहेजगारी इख्तियार करो और चाहे सैटन का लिबास पहनो। पाकीज़गी अमल में है, लिबास में नहीं। और इसी से जुड़ी एक और चौंका देने वाली हिकायत है। एक शख्स ख्वाब में देखता है कि एक बादशाह जन्नत में है और एक परहेजगार शख्स जहन्नुम में। ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई। इसकी वजह क्या बताई गई? वजह ये थी कि बादशाह दरवेशों और नेक लोगों से मोहब्बत रखता था, इसलिए बख्शा गया, जबकि वो नाम नेहात परहेजगार शख्स अपनी सारी इबादत के बावजूद बादशाहों की सोबत में बैठता और उनकी खुशामद करता था। तो इसलिए वो जहन्नुम रसीद हुआ। ये तो वाकई सोच को झुंझोड़ देने वाली बात है। जी, कि आपकी सोहबत और आपकी नीयत का असर आपके ज़ाहिरी अमाल से भी ज्यादा हो सकता है। ये रियाकारी और दिखावे की बात बहुत दिलचस्प है, और ऐसा लगता है कि इसकी जड़ एक तरह के रूहानी तकब्बुर में है। सादी इसके बिल्कुल उलट, यानी आजिज़ी के बारे में भी बहुत बात करते हैं ना। और यही इस दिखावे का इलाज है। और इस मौजू पर सादी सबसे ज़ाती और ताकतवर मिसाल खुद अपनी देते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में वो बहुत इबादत गुजार थे, रात रात भर जागते थे। एक रात अपने वालिद के पास बैठे थे और बड़े फख्र से कहा, देखें हमारे इर्द गिर्द सब लोग गफलत में सो रहे हैं और कोई भी इबादत के लिए सर नहीं उठाता। रास्ते पर चलने वालों के दिल में आ सकता है। उनके वालिद ने क्या जवाब दिया? उनके वालिद का जवाब हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। उन्होंने कहा, ए मेरी जान, बेहतर होता कि तुम भी सोए रहते बजाय इसके कि लोगों की गीबत करते। वाह, एक जुमले में उन्होंने तकब्बुर का सारा नशा उतार दिया। बिल्कुल। खुद पसंदी का पर्दा इंसान को अंधा कर देता है। उसे सिर्फ अपनी नाम नेहात खूबियां और दूसरों के ऐब नजर आते हैं। ये कहानी वाकई चौंका देने वाली है। ये सोचना कितना आसान है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ अपने नफ्स को खुश कर रहे होते हैं। और ये आजिज़ी सिर्फ लोगों के साथ नहीं, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक में भी नजर आती है। काबा के सामने दुआ मांगने वाली दो हिकायात हैं। जी बिल्कुल। और वो दोनों बंदगी की इंतहा को जाहिर करती हैं। एक दरवेश काबा का गिलाफ पकड़कर रो रहा है और कह रहा है, ए अल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मेरी इताअत कबूल फरमा, मैं तो ये मांगता हूँ कि मेरे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे। यानी वो अपनी सारी जिंदगी की इबादत को इनाम का मुस्तहिक ही नहीं समझ रहे। जी, बल्कि उसे भी एक नाकाफी कोशिश करार देकर सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या ये नेकी के बदले इनाम के तसव्वुर को मुस्तरद करना है, या इसके पीछे कोई और फलसफा है? ये बहुत गहरा नुक्ता है। ये इनाम को मुस्तरद करना नहीं, बल्कि अपनी हैसियत को पहचानना है। दूसरी हिकायत में हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी दुआ कर रहे हैं कि या रब, अगर तूने मुझे सज़ा देनी ही है तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं नेक लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूँ। अल्लाहु अकबर। ये दरवेश खुद को ताजिर नहीं समझते जो अपनी इबादत के सरमाए पर मुनाफा मांगने आए हों। वो खुद को गुलाम समझते हैं जो उम्मीद लेकर आए हैं, हुक्म की तामील का दावा लेकर नहीं। उनके नजदीक बंदगी खुदे के नाम है। जी, इस पर मजीद इनाम का मुतालबा कैसा? इस तरह की गहरी आजिज़ी को देखकर लगता है कि ऐसा शख्स तो दुनिया और उसके झमेलों से बिल्कुल कट गया होगा। लेकिन सादी की कहानियां तो कुछ और ही बताती हैं। जी, और यही सादी की हिकमत की खूबसूरती है। वो दुनिया से फरार का दर्स नहीं देते, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से लाताल्लुक रहने का फन सिखाते हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल वो कहानी है जिसमें एक चोर एक परहेजगार शख्स के घर में घुसता है, लेकिन उसे चुराने को कुछ नहीं मिलता। और वो नेक शख्स क्या करता है? वो अपना कंबल, जो उसकी कुल कायनात थी, उठाकर चोर के रास्ते में रख देता है ताकि वो खाली हाथ ना लौटे। वाह। उसके बाद सादी जो जुमला लिखते हैं वो दिल में उतर जाता है। मैंने सुना है कि मर्दाने खुदा अपने दुश्मनों के दिलों को भी रंजीदा नहीं करते। ये सिर्फ चोर पर रहम नहीं, ये उस उसूल का अमली मुजाहरा है कि दुनिया की चीज़ों पर आपकी मिल्कियत इतनी कमज़ोर है कि उसे किसी को देने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल। और फिर वो मशहूर हिकायत है जिसमें एक फ़कीर कुरा अंदाजी से बादशाह बन जाता है। उसका पुराना दोस्त, जो खुद भी दरवेश होता है, उसे मुबारकबाद देने आता है। हाँ, और नए बादशाह का जवाब किनात के पूरे फलसफे को बयान कर देता है। वो कहता है, ए भाई, ये मुबारकबाद का नहीं, ताज़ियत का वक्त है। ताज़ियत का? जी, वो कहता है, जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था तो मुझे सिर्फ अपनी रोटी की फिक्र थी, लेकिन आज मुझे पूरी दुनिया की फिक्रों का सामना है।
یہ تو آج کی ہسل کلچر اور ہر قیمت پر طاقت حاصل کرنے کی دوڑ پر ایک زبردست تبصرہ ہے۔ صحیح کہا۔ سعدی کہہ رہے ہیں کہ حقیقی دولت اور آزادی قناعت میں ہے، نہ کہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جانے میں۔ اسی مال و دولت کے تعلق پر ایک اور بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے خادم کو رقم دے کر بھیجتا ہے کہ جا کر زاہدوں میں تقسیم کر دو۔ وہ خادم شام کو ساری رقم واپس لے آتا ہے۔ اور جب بادشاہ وجہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، جہاں پناہ جو زاہد ہیں وہ یہ رقم قبول نہیں کرتے، اور جو اسے قبول کرتے ہیں وہ زاہد نہیں۔ کمال ہے، مطلب یہ درویش کے دنیاوی مال کے ساتھ تعلق کو واضح کرتا ہے۔ جی، ان کے لیے پیسہ بذات خود برا نہیں، لیکن اس کی طلب اور محبت روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس دل میں مال کی محبت آ گئی، وہاں خدا کی محبت کیسے سما سکتی ہے؟ بالکل۔ اور ان تمام گہری اور سنجیدہ باتوں کے بیچ سعدی انسانی کمزوریوں اور مذاق کو بھی نہیں بھولتے۔ میری پسندیدہ کہانی خود سعدی کی اپنی ہے، جب انہیں فرنگیوں کی قید سے ایک امیر شخص چھڑاتا ہے اور پھر اپنی بدمزاج بیٹی سے ان کی شادی کرا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی سعدی کی حس سے مذاق کا شاہکار ہے۔ اور جب ایک دن بیوی تانا دیتی ہے، کیا تم وہی نہیں جسے میرے باپ نے 10 دینار میں فرنگیوں کی قید سے آزاد کرایا تھا؟ تو سعدی کا جواب اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہاں میں وہی ہوں جسے اس نے 10 دینار میں چھڑایا تھا اور 100 دینار کے عوض تمہارے حوالے کر دیا۔ واہ، کیا جواب دیا! زندگی کی تلخ حقیقتوں پر اس طرح مسکرانے کا فن سعدی کو ہی آتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ درویش کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، اپنی کمزوریوں اور آزمائشوں کے ساتھ۔ ان کی عظمت اس میں نہیں تھی کہ ان میں کوئی خامی نہیں تھی، بلکہ اس میں تھی کہ وہ اپنی خامیوں کو پہچانتے تھے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ شیخ سعدی کی یہ حکایات صرف اخلاقی کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج کی زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک کی طرح ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ اندرونی دولت اچھی ہے، بلکہ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ دکھاوے اور روحانی تکبر کا علاج گہری عاجزی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ غور کریں۔ کیا ہم ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے سوشل میڈیا پروفائلز دیکھ کر ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کہیں وہ ایک سنہری پنجرہ تو نہیں؟ یہ سوالات آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنے 800 سال پہلے تھے۔ جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے گہری سوچ چھوڑنا چاہیں گے، جو سعدی کی ہی ایک حکایت سے ہے۔ جی، ایک حکایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے مصر کے فاصلے سے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو تو محسوس کر لی، لیکن جب وہ آپ کے ہی شہر کنعان کے ایک کنویں میں پڑے تھے تو انہیں کیوں نہ دیکھ سکے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ روحانی تجربے کی پوری حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہماری حالت چمکتی ہوئی بجلی کی طرح ہے، ایک لمحہ ظاہر ہوتی اور اگلے ہی لمحے غائب۔ یعنی کبھی سب کچھ واضح ہوتا ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں؟ بالکل۔ وہ کہتے ہیں، کبھی ہم چوتھے آسمان پر بیٹھے کائنات کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہمیں اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی۔ اگر درویش ہمیشہ ایک ہی روحانی حال میں رہے تو وہ دونوں جہانوں کی خواہش کرنا چھوڑ دے گا۔ اس گہری سوچ کے ساتھ کہ روحانی بصیرت اور انسانی تجربہ کتنا غیر یقینی اور لمحاتی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کوئی بھی حال دائمی نہیں، ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج کل ہمیں ہر طرف سے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، بولو، اپنی آواز اٹھاؤ، اور یہ سب بہت اہم بھی ہے، لیکن اس سارے شور میں کیا ہم خاموش رہنے کا فن کہیں بھول گئے ہیں؟ کیا چپ رہنے میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے؟ آج ہم شیخ سعدی کی شہرہ آفاق حکایات کے ذریعے اسی کھوئی ہوئی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو کہانیاں ہیں ان کا عنوان ہے دانش مند کی ڈھال، کم گوئی کے فوائد۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی کہانیاں آج کی تیز رفتار دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ سعدی کا نقطہ نظر یہ نہیں کہ بولنا کوئی بری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ایک چابی کی طرح ہے، اس سے آپ خزانے کا دروازہ بھی کھول سکتے ہیں
اور پچھتاوے کا بھی۔ اور ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ تاریخ میں لوگ بولنے پر تو بہت پچھتائے ہیں، لیکن خاموش رہنے پر شاید ہی کوئی پچھتایا ہو۔ تو یہ ہماری گفتگو کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خیال جو ان کہانیوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی ایک طرح کی حفاظت ہے، ایک ڈھال۔ پہلی حکایت میں ایک شخص اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں نے اب چپ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ میرے دشمن صرف میری غلط بات پکڑنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ اور اس کے دوست کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دشمن کو تو تمہاری خوبی بھی خامی ہی نظر آئے گی، اس کی نظر میں تو گلاب کا پھول بھی کانٹا ہے۔ یہاں سعدی ایک پیچیدہ نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خاموشی آپ کو ہر تنقید سے بچا لے گی۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ آپ کی خاموشی کو بھی غرور یا شاید بے وقوفی سمجھے گا، لیکن عمومی طور پر کم بولنا آپ کو غیر ضروری حملوں سے بچاتا ہے۔ مطلب آپ دشمن کو حملہ کرنے کے لیے مواد ہی فراہم نہیں کرتے۔ یہ بات مجھے تیسری حکایت سے جڑتی ہوئی لگ رہی ہے، جہاں ایک سمجھدار نوجوان عالموں کی بھری محفل میں بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے وہ نہ پوچھ لیا جائے جو میں نہیں جانتا اور مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بالکل، یعنی اپنی لا علمی کو ظاہر کرنے سے بچنے کے لیے خاموشی ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ اور یہ صرف علم کی محفلوں تک محدود نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دوسری حکایت میں ایک تاجر کو 1000 دینار کا بھاری نقصان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو سختی سے منع کرتا ہے کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اور وجہ بہت عملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں 2 مصیبتوں سے بچ جاؤں گا، ایک تو پیسے کا نقصان جو خیر ہو چکا، اور دوسرا پڑوسیوں اور جاننے والوں کی ملامت یا تانے۔ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، شاید ہمدردی یا توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن سعدی کا تاجر ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی کمزوری کا ڈھنڈورا پیٹنا اکثر ایک اور مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ بالکل، لوگ آپ کے سامنے افسوس ظاہر کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے شاید خوش ہوں یا آپ کا مذاق اڑائیں۔ صحیح۔ یہ صرف بری خبر چھپانا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اپنی معلومات، اپنی کمزوریوں کو محفوظ کرنے کا عمل ہے۔ اور یہ صرف ذاتی زندگی تک نہیں ہے۔ 8ویں حکایت میں سلطان محمود کا وزیر حسن محمودی اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے ساتھی اس سے بادشاہ کے راز اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں اسے کیسے توڑ سکتا ہوں؟ یہاں خاموشی صرف ایک ذاتی انتخاب نہیں، بلکہ اعتماد، وفاداری اور وقار کی علامت بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خاموشی ایک فعال حکمت عملی ہے۔ یہ آپ کو شرمندگی سے بچاتی ہے، دوسروں کے تانوں سے محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے وقار کو قائم رکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی خاموشی بطور ڈھال، لیکن کیا خاموشی کبھی ہتھیار بھی بن سکتی ہے؟ کیا ایسے حالات ہیں جہاں کچھ نہ کہنا ہی سب سے طاقتور رد عمل ہو؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور سعدی اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ چوتھی حکایت سیدھی اسی نقطے پر ہے۔ ایک عالم کی ایک کافر سے بحث ہو رہی ہے۔ جب عالم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی دلیلیں بہرے کانوں پر پڑ رہی ہیں اور سامنے والا شخص صرف ضد پر قائم ہے، تو وہ بحث چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب لوگ اس پر طنز کرتے ہیں کہ تم ہار گئے، تو اس کا جواب کمال کا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا علم قرآن و حدیث پر مبنی ہے جسے وہ مانتا ہی نہیں۔ اس کی گستاخی سننے سے بہتر ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ یعنی اس نے شکست تسلیم نہیں کی، بلکہ اس نے لڑائی کے میدان کو ہی مسترد کر دیا۔ بالکل یہی حکمت ہے، یہ جاننا کہ کب آپ کی توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ آج کل ٹی وی ٹاک شوز یا آن لائن مباحثوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 2 لوگ ایک دوسرے پر چیخ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، نتیجہ 0۔ سعدی کا عالم ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسی بحث میں شامل ہونا ہی بے وقوفی ہے، اصل جیت پیچھے ہٹنے میں ہے۔ اور اسی سے جڑی 5ویں حکایت میں جالینوس یعنی مشہور یونانی طبیب گیلن کا قول ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جاہل آدمی ایک عقل مند کی سر عام بے عزتی کر رہا ہے۔ تو جالینوس کہتا ہے کہ اگر یہ شخص واقعی عقل مند ہوتا تو ایک جاہل کے ساتھ بات اس نہج تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند شخص لڑائی کی نوعیت کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جہالت سے اس کی سطح پر جا کر لڑنا اپنی ہی قدر کم کرنے کے مترادف ہے۔
سعدی کہتے ہیں کہ 2 سمجھدار لوگ بال کی کھال نہیں اتارتے، لیکن 2 جاہل ہوں تو وہ لوہے کی زنجیر بھی توڑ ڈالتے ہیں۔ تو جب آپ کو لگے کہ سامنے والا سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف لڑنے کے لیے بات کر رہا ہے، تو وہاں سب سے طاقتور جواب خاموشی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے خاموشی کے 2 پہلوؤں پر بات کی، ایک حفاظت کے طور پر اور دوسرا ایک طاقتور جواب کے طور پر۔ لیکن ظاہر ہے سعدی یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان کو گونگا بن جانا چاہیے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بولنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ بالکل، اور یہ اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے۔ 7ویں حکایت میں ایک بہت سادہ لیکن گہرا اصول بیان کیا گیا ہے: عقل مند اس وقت نہیں بولتا جب تک محفل میں خاموشی نہ ہو جائے۔ یعنی کسی کی بات کاٹنا اپنی جہالت اور بے صبری کا ثبوت دینا ہے۔ پہلے سنو، سمجھو، اور پھر جب تمہاری باری آئے تو بولو۔ یہ تو آج کی میٹنگز اور گفتگوؤں کے لیے ایک سنہری اصول ہے۔ ہر کوئی اپنی بات کہنے کی جلدی میں ہوتا ہے، لیکن اصل فصاحت اور بلاغت کیا ہے؟ کیا یہ صرف خوبصورت اور مشکل الفاظ استعمال کرنا ہے؟ سعدی کے نزدیک بالکل نہیں۔ 6ٹھی حکایت میں صہبان وائل کا ذکر ہے، جو عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیبوں میں سے ایک تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر 1 سال بھی لگاتار تقریر کرتے تو ایک لفظ بھی نہیں دہراتے۔ اگر وہی معنی دوبارہ بیان کرنے ہوتے تو اسے نئے الفاظ اور نئے انداز میں پیش کرتے۔ واہ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ لیکن اس کا سبق کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ بولیں؟ نہیں، اس کا سبق بالکل الٹ ہے۔ سبق یہ نہیں کہ بہت زیادہ بولا جائے، بلکہ یہ کہ جب بھی بولا جائے اس میں کوئی نئی بات ہو، کوئی نیا زاویہ ہو۔ اسی حکایت میں مثال دی گئی ہے کہ جب تم ایک بار مٹھائی کھا چکو تو بس کافی ہے۔ اپنے الفاظ کو بار بار دہرا کر ان کی مٹھاس اور قدر ختم نہ کرو۔ تو آپ کے الفاظ قیمتی ہیں، انہیں سستا نہ کریں۔ اصل ہنر یہ ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کیا جائے اور جب بولا جائے تو کچھ ایسا کہا جائے جو سننے کے لائق ہو۔ بات کی قدر اس کی تعداد میں نہیں، اس کے وزن میں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، ہم نے خاموشی کے فائدے اور بولنے کے آداب پر بات کر لی۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ان کہانیوں کا کیا ہوگا جہاں غلط بولنے سے یا بے موقع بولنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں؟ اور ان میں تو کچھ بڑی مزیدار اور مزاحیہ مثالیں بھی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سعدی کا کمال ہے کہ وہ طنز و مزاح کے ذریعے گہری باتیں سکھاتے ہیں۔ 12ویں اور 13ویں حکایات، جن میں بری آواز والے مؤذنوں کا ذکر ہے، وہ صرف بے سرے پن کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ ہر اس شخص کے لیے ایک استعارہ ہے جس میں خود شناسی کی کمی ہو۔ 12ویں حکایت میں ایک واز ہے جس کی آواز اتنی بری ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ خود کو بہت خوش الحان سمجھتا ہے۔ اسے اپنی حقیقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کا ایک حریف اسے ایک جھوٹا خواب سنا کر بتاتا ہے۔ یہ کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اکثر ہمارے دوست بھی شرافت کی وجہ سے ہمیں ہماری خامیاں نہیں بتاتے۔ اور 13ویں حکایت تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ ایک مؤذن کی آواز اتنی خراب ہے کہ ایک امیر آدمی اسے 10 دینار دے کر کہتا ہے کہ بھئی تم یہ جگہ چھوڑ دو۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ آپ نے تو میرے ساتھ ناانصافی کی، میں جہاں گیا وہاں کے لوگوں نے مجھے 20 دینار کی پیشکش کی کہ میں وہاں سے بھی چلا جاؤں۔ کمال ہے، وہ آدمی اسے اپنی ترقی سمجھ رہا ہے کہ میری ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ یہ خود سے بے خبری کی انتہا ہے۔ بالکل، اور وہ امیر آدمی بھی ہنس کر کہتا ہے کہ خبردار، وہ پیشکش قبول نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں 50 دینار بھی دے دیں گے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف کیا بولنا ہے یہ اہم نہیں، کیسے بولنا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، یہ سب مل کر آپ کے پیغام کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ اور 14ویں حکایت میں تو حد ہی ہو جاتی ہے، جہاں ایک بزرگ ایک شخص کو بری آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس کا کیا ملتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو بزرگ کہتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے مت پڑھو۔ یہ بہت سخت بات ہے، لیکن اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ ایک نیک کام بھی اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا عمل لوگوں کو دین سے یا نیکی سے متنفر کر رہا ہے تو شاید خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔
اور اس کے ساتھ 11ویں حکایت کو بھی جوڑنا چاہیے۔ جی بہت ضروری ہے۔ ایک نجومی جو ستاروں اور آسمانوں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دانا شخص کہتا ہے، تم آسمان پر کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان تمام دانشوروں اور ماہرین پر ایک زبردست تنقید ہے جن کا علم ان کی اپنی زندگی اور حقیقت سے کھٹا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ بھی غلط بولنے کی ایک قسم ہے، ایسا علم بیان کرنا جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی صرف الفاظ کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے، یہ حفاظت کے لیے ایک ڈھال ہے، وقار کی علامت ہے اور بیکار کی بحثوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جب بولنے کا وقت آئے تو ہمارے الفاظ میں وزن ہو، وہ موقع محل کے مطابق ہوں اور سب سے بڑھ کر خود شناسی پر مبنی ہو۔ درست کہا۔ سعدی کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اپنی زبان، اس چابی کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ یہ حکایات اس چابی کو استعمال کرنے کا ایک طرح سے یوزر مینول ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ زیادہ سنو، بولنے سے پہلے سیاق و سباق کو سمجھو اور یہ پہچانو کہ کب سب سے طاقتور بیان کوئی بیان نہ دینا ہوتا ہے۔ ہر کہانی، چاہے وہ نقصان اٹھانے والے تاجر کی ہو یا بری آواز والے مؤذن کی، ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ الفاظ اور خاموشی دونوں کو حکمت سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کہانیاں صدیوں پرانی ہیں، ایک بہت مختلف دنیا میں لکھی گئی، لیکن ذرا ہماری آج کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ سوشل میڈیا، 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل اور ہر موضوع پر فوری رائے دینے کا دباؤ، ایک ایسے دور میں جو فوری رد عمل اور بلند آواز کو انعام دیتا ہے، سوچی سمجھی خاموشی کے فن پر عمل کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے اور اس کے لیے کتنی ہمت درکار ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ہے شیخ سعدی کی کچھ لازوال حکایات، جوانی کی آگ اور دل کا سنگیت۔ اور سعدی محبت کو ایک ایسی دو دھاری تلوار کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بے وقت انسان کو بناتی بھی ہے اور مٹاتی بھی ہے۔ بالکل، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صدیوں پرانی کہانیاں آج بھی محبت، کشش اور انسانی رشتوں کے بارے میں ہمارے تجربات کی عکاسی کیسے کرتی ہیں۔ یہ صرف قصے نہیں ہیں، یعنی یہ انسانی نفسیات پر ایک گہری تحقیق ہے۔ تو چلیں اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، اس تلوار کا پہلا وار یعنی حسن اور کشش، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ان کہانیوں میں ایک بات بہت نمایاں ہے کہ خوبصورتی کا معیار آخر طے کون کرتا ہے۔ صحیح۔ پہلی ہی حکایت سلطان محمود اور ایاز کی ہے۔ جب لوگ سلطان پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایاز میں ایسی کیا خاص بات ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ جو چیز دل کو بھا جائے وہی آنکھ کو خوبصورت لگتی ہے۔ دیکھیے، یہ بظاہر ایک بہت رومانوی جواب لگتا ہے، لیکن اس میں ایک گہری نفسیاتی حقیقت چھپی ہے۔ سعدی صدیوں پہلے اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے جسے آج سائنس وہ کوگنیٹو بائس کہتی ہے۔ تصدیقی تعصب۔ جی، تصدیقی تعصب، یعنی جسے ہم پسند کرتے ہیں، ہمارا دماغ اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے اور خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا یہ صرف محبت کا معاملہ ہے یا اس میں طاقت کا عنصر بھی شامل ہے؟ آخر وہ بادشاہ تھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ جسے وہ حسین قرار دے دے باقی سب کو ماننا ہی پڑے؟ مطلب یہ محبت ہے یا طاقت کا اظہار؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یقیناً طاقت کا عنصر تو ہے، لیکن سعدی کا اصل زور اس بات پر ہے کہ کشش ایک ذاتی تجربہ ہے۔ اچھا۔ اس کی ایک اور بہترین مثال وہ لیلا مجنو کی کہانی میں ملتی ہے، حکایت نمبر 19 میں۔ جب بادشاہ لیلا کو دیکھتا ہے تو اسے وہ بالکل معمولی لگتی ہے۔ ہاں، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ مجنو اس پر کیسے دیوانہ ہو گیا، اور مجنو کا جواب اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ بالکل، گویا ہر شخص اپنی حقیقت خود بناتا ہے، اور یہ حقیقت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو باقی ہر چیز سے اندھا کر دے۔ جیسے حکایت نمبر 5 میں ایک استاد اپنے شاگرد کے عشق میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، او ہاں، وہ تو اسے کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس آنکھ سے میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ صرف خوبیاں ہی دیکھتی ہے۔ تو اسے محبت کہیں یا مطلب
جان بوجھ کر خود کو دھوکہ دینا؟ کیونکہ استاد ہونے کے ناطے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خامیوں کی نشاندہی کرتے. یہ تو عقل پر پردہ ڈالنے والی بات ہوئی. اور سادی یہی دکھانا چاہتے ہیں. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محبت عقل پر پردہ ڈال ہی دیتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدخواہ کی آنکھ تو خوبی میں بھی خامی ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن دوست کی آنکھ 70 خامیوں کے باوجود ایک خوبی پر ہی اٹکی رہتی ہے. صحیح. تو محبت صرف ہمارے دیکھنے کا انداز ہی نہیں بدلتی، یہ ہماری پوری حقیقت کو نئی شکل دے دیتی ہے. بالکل. ان کی عقل اور ارادے کو بھی مفلوج کر دیتی ہے. جی، حکایت نمبر 3 میں ایک عالم کا قصہ ہے. وہ ایک نوجوان کے حسن کا اسیر ہو جاتا ہے. جب اس کے دوست اسے ملامت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، جہاں عشق کا بادشاہ آ جائے وہاں تقویٰ ٹھہر نہیں پاتا. اچھا، یہاں یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی والا تصور بھی تو آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. سعدی کے دور میں عشق کے یہ 2 تصورات تھے: عشق مجازی یعنی دنیاوی محبت اور عشق حقیقی خدا سے محبت. ان کہانیوں میں اکثر مجازی عشق حقیقی کے لیے ایک استعارہ بن جاتا ہے، ایک ایسی سیڑھی جو انسان کو اپنی ذات کی نفی، فنا تک لے جاتی ہے. تو یہ عالم دین کا ایک نوجوان کے عشق میں مبتلا ہونا دراصل ایک بڑی روحانی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. کو بھی پار کر جاتی ہیں. حکایت نمبر 4 میں ایک شخص اپنے محبوب جو ایک شہزادہ ہے کہ عشق میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ جب شہزادہ خود اس سے بات کرنے آتا ہے تو اس کی آواز ہی بند ہو جاتی ہے. ہاں، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پاتا اور آخر میں ایک چیخ مار کر شہزادے کے قدموں میں جان دے دیتا ہے. یہ تو دیوانگی کی حد ہے، اپنی جان دے دینا. کیا سعدی اسے ایک عظیم قربانی کے طور پر دکھا رہے یا ایک عبرتناک انجام؟ میرے خیال میں وہ دونوں دکھا رہے ہیں. وہ اس جذبے کی شدت کو بغیر کسی فیصلے کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک اور مثال ہمدان کے قاضی کی ہے، حکایت نمبر 20 میں. اوہ، وہ جو ایک لوہار کی بیٹی کے عشق میں. جی، وہ اپنی عزت، عہدہ، سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے. وہ لڑکی اسے سرے عام ذلیل کرتی ہے، پتھر مارتی ہے، لیکن قاضی کہتا ہے کہ محبوب کے ہاتھ سے لگنے والا زخم بھی میٹھا لگتا ہے. یعنی عشق انسان سے اس کی سماجی حیثیت، اس کی منطق، اس کا وقار سب کچھ چھین لیتا ہے. وہ قاضی سے ایک عام دیوانہ بن جاتا ہے. یہ کہانیاں پڑھ کر تو لگتا ہے کہ محبت ایک خطرناک بیماری ہے. یا شاید ایک ایسی آگ جو سب کچھ جلا کر انسان کو خالص کر دیتی ہے. سعدی کو ایک جواب نہیں دیتے، وہ بس اس کیفیت کو اس کی تمام تر شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن یہ صرف جنونی عشق نہیں ہے. سعدی انسانی تعلق کی دوسری شکلوں جیسے گہری دوستی اور اس کے ٹوٹنے کے درد کو بھی اسی شدت سے بیان کرتے ہیں. جی، اور یہاں ہمیں انسانی لگاؤ کی 2 بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں. حکایت نمبر 18 میں ایک درویش ہے جس کا سارا مال لوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بالکل پرسکون رہتا ہے. اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں دکھ نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے، مجھے اس مال سے اتنا لگاؤ ہی نہیں تھا کہ اس کے جانے کا دکھ ہو. یہ ایک طرح سے دنیا سے بے نیازی اور روحانی سکون کی علامت ہے. اور پھر اسی حکایت میں سعدی اپنی ذاتی کہانی سناتے ہیں جو اس درویش کی سوچ کے بالکل برعکس ہے. بالکل. وہ بتاتے ہیں کہ جوانی میں ان کا ایک بہت پیارا دوست تھا جس کی موت نے انہیں عمر بھر کا روگ لگا دیا. وہ اس کے غم میں دنیا سے ایسے کنارہ کش ہوئے کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی کسی سے دوستی نہیں کریں گے. تو ایک طرف دنیاوی مال سے مکمل لا تعلقی ہے اور دوسری طرف ایک انسان سے ایسا شدید لگاؤ ہے جو آپ کو پوری دنیا سے ہی کاٹ دیتا ہے. صحیح. اور قربانی کی بھی کیا لازوال مثالیں ہیں. جیسے حکایت نمبر 21 میں وہ نوجوان جو اپنی محبوبہ کے ساتھ بھنور میں پھنس جاتا ہے. جب ملاح اسے بچانے آتے ہیں تو وہ چلاتا ہے، مجھے چھوڑو اور میرے محبوب کا ہاتھ پکڑو. یہ محبت کا وہ آئیڈیل ہے جسے سعدی پیش کرتے ہیں، اپنی ذات کو اپنی محبت پر قربان کر دینا. لیکن سعدی صرف آئیڈیل ہی نہیں دکھاتے، وہ تلخ حقیقتیں بھی بیان کرتے ہیں. اور ایک حقیقت تو اتنی تلخ ہے کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. حکایت نمبر 10 میں وہ اپنے ہی ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی گہری دوستی تھی، لیکن وقت کے ساتھ جب اس دوست کا حسن اور جوانی ڈھل گئی تو سعدی نے خود اس سے کنارے کشی اختیار کر لی. یہ بات واقعی بے رحمانہ لگتی ہے، خاص طور پر سعدی جیسے عظیم مفکر کی طرف سے. کیا وہ یہاں اپنے خامی کا اعتراف کر رہے تھے یا صرف معاشرے کی ایک تلخ حقیقت بیان کر رہے تھے؟ میرے خیال میں دونوں.
وہ بڑی ایمانداری سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کچھ تعلقات صرف ظاہری خوبصورتی پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے حسن کا باغ ہرا بھرا تھا تو سب اس کے دیوانے تھے، لیکن جب خزاں آئی تو کسی نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ ایک بہت ہی بے رحمانہ لیکن حقیقت پسندانہ نکتہ ہے کہ وقت اور حالات انسانوں کی قدر بدل دیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عشق انسان سے اس کا ہوش و حواس چھین لیتا ہے، اسے قربانی پر اکساتا ہے اور جدائی کے غم میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ لیکن کیا سعدی کے نزدیک محبت صرف یہی جنون ہے، یا اس طوفان میں عقل اور دانائی کی کوئی کشتی بھی موجود ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے، کیونکہ اب تک تو یہی لگا کہ یہ ایک بے قابو جذبہ ہے، لیکن کچھ حکایات میں بہت عملی اور حقیقت پسندانہ نصیحتیں بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حکایت نمبر 2 میں ایک آقا اپنی خوبصورت کنیز کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ یہ کنیز بہت گستاخ ہو گئی ہے، تو آقا جواب دیتا ہے، جب تم دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو خدمت کی امید نہ رکھو، اچھا، کیونکہ عاشق اور معشوق کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تعلقات میں پاور ڈائنامکس پر ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ یعنی محبت برابری کا تقاضا کرتی ہے، آپ بے وقت حاکم اور دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک اور بہت دلچسپ اور عملی مشورہ حکایت نمبر 7 میں ہے۔ ایک شخص اپنے دوست سے شکوہ کرتا ہے کہ تم اتنے عرصے سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اور دوست کا جواب آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ وہ کہتا ہے، مسلسل ملنے سے بہتر ہے کہ وقفے وقفے سے ملا جائے تاکہ چاہت برقرار رہے۔ ہاں، آج کل کے ریلیشن شپ ایڈوائس کالمز میں بھی تو یہی لکھا ہوتا ہے، گیو ایچ ادر اسپیس۔ بالکل، سعدی 700 سال پہلے یہ مشورہ دے رہے تھے۔ مسلسل قربت کبھی کبھی بیزاری کا سبب بن سکتی ہے۔ واقعی؟ اور آخر میں ایک سماجی حقیقت کا بہت گہرا بیان۔ حکایت نمبر 12 میں ایک عالم سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں ایک حسین لڑکی کے ساتھ ہو، دروازے بند ہوں اور جذبات بھڑکے ہوئے ہوں، تو کیا وہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور عالم کا جواب بہت ہی عملی ہے اور تھوڑا سا مایوس کن بھی۔ کیا جواب تھا؟ اس نے کہا، اگر وہ اس لڑکی سے بچ بھی گیا تو بدنام کرنے والوں کی زبان سے نہیں بچ سکے گا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ معاشرے کی فطرت پر ایک تبصرہ ہے کہ انسان شاید اپنے عمل پر تو قابو پا لے، لیکن لوگوں کی زبان اور ان کی بدگمانی پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوشش بیکار ہے کیونکہ سماج تو آپ کو بدنام کر ہی دے گا؟ میرے خیال میں سعدی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جینے کے لیے صرف ذاتی پرہیزگاری کافی نہیں، آپ کو سماجی حقیقتوں کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ نظریہ ہے۔ آپ کو اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ساکھ کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو سعدی کی یہ حکایات ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت ایک ایسی پیچیدہ طاقت ہے جو ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل دیتی ہے، ہماری عقل پر غالب آ جاتی ہے اور انسان کو عظیم قربانیوں اور شدید حماقتوں دونوں پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ بے وقت تخلیق بھی کرتی ہے اور تباہ بھی۔ بالکل، اور یہ کہانیاں صدیوں پرانی ضرور ہیں، لیکن ان میں بیان کیے گئے جذبات، چاہت، حسد، قربانی، جدائی کا درد، یہ سب آفاقی ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے دلوں اور ہمارے رشتوں کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہم آج بھی محبت میں انہی کیفیات سے گزرتے ہیں۔ شاید ہمارے انداز مختلف ہوں، لیکن جذبے کی سچائی وہی ہے۔ سعدی نے اکثر محبت کو ایک قسم کے جنون یا بے اختیاری کے طور پر پیش کیا ہے، ایک ایسی کیفیت جو بے وقت خوشی بھی لاتی ہے اور اذیت بھی۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں عقل، منطق اور خود پر قابو پانے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس طرح کے بے قابو اور شدید جذبے کے لیے ہماری زندگی میں کتنی گنجائش ہے یا ہونی چاہیے؟ کبھی سوچئے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی نصیحت ملے جو 800 سال پرانی ہو، لیکن یوں لگے جیسے وہ خاص آج کے لیے، ہمارے دور کے لیے لکھی گئی ہو۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسا ہی خزانہ ہے۔ 13ویں صدی کے عظیم فارسی شاعر شیخ سعدی کی شہرہ آفاق کتاب گلستان سے کچھ منتخب حصے۔ جی، اور یہ محض پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آج بھی ہمیں اپنا عکس بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں، سعدی کا کمال یہی ہے کہ وہ ہمیں کوئی لیکچر نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ کہانی کے ذریعے ایک تجربے سے گزارتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔
تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم، دولت اور سماجی تعلقات کے بارے میں سعدی کی یہ صدیوں پرانی حکمت کیا واقعی آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی اتنی کارآمد ہے؟ چلیں گلستان کی ان کہانیوں میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ اور ہم صرف کہانیوں کا خلاصہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ سعدی بظاہر متضاد خیالات کیوں پیش کرتے ہیں اور ان میں اصل حکمت کہاں پوشیدہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سوال سے جو ہر والدین اور ہر استاد کے ذہن میں ہوتا ہے، تعلیم و تربیت۔ ہماری پہلی کہانی ایک وزیر کے بارے میں ہے جو اپنے کند ذہن بیٹے سے بہت پریشان ہے۔ وہ اسے ایک نامور عالم کے پاس بھیجتا ہے کہ شاید اس کی صحبت میں کچھ سیکھ جائے۔ لیکن کچھ عرصے بعد استاد تنگ آ کر وزیر کو پیغام بھیجتا ہے کہ جناب آپ کا بیٹا کچھ نہیں سیکھتا اور اس نے الٹا مجھے سکھانے والوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ اور پھر استاد وہ تاریخی جملہ کہتا ہے جو آج ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ جی، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو مکہ بھی لے جایا جائے تو واپسی پر وہ گدھڑ ہی رہے گا۔ یہ تو فطری صلاحیت پر ایک بہت سخت فیصلہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں پیدائشی صلاحیت نہیں ان کے لیے کوئی امید ہی نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ پہلی نظر میں یہ بات بڑی مایوس کن لگتی ہے، جیسے سعدی کہہ رہے ہوں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی نالائق ہوتے ہیں اور ان پر محنت کرنا بیکار ہے۔ لیکن میرے خیال میں سعدی یہاں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ فطرت بمقابلہ تربیت یعنی نیچر ورسز نرچر کی بحث کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ حتمی فیصلہ نہیں بلکہ مسئلے کی تشخیص ہے۔ اسی خیال کو سعدی ایک اور کہانی میں مزید کھولتے ہیں، جہاں ایک بادشاہ اپنے بیٹے کے استاد سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں سکھایا جبکہ تمہارے اپنے بیٹے بڑے عالم فاضل بن گئے ہیں۔ جی، اور استاد کا جواب اس بحث کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، تعلیم تو ایک جیسی تھی لیکن طبیعتیں اور صلاحیتیں مختلف تھیں۔ پھر وہ ایک شاندار مثال دیتا ہے کہ اگرچہ سونا اور چاندی پتھر سے ہی نکلتے ہیں لیکن ہر پتھر میں یہ دھاتیں نہیں ملتی۔ مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہ کی جائے بلکہ یہ کہ نتائج مختلف ہوں گے۔ ہر بیج ایک ہی طرح کا پھل نہیں دیتا، چاہے باغبان ایک ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے جب سعدی تربیت یعنی نرچر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ایک اور کہانی میں وہ نظم و ضبط کی سختی کو انتہا پر لے جاتے ہیں۔ ایک استاد شہزادے کو اتنی سختی سے پڑھاتا ہے کہ اسے مارتا بھی ہے۔ اور جب بادشاہ استاد سے اس سختی کی وجہ پوچھتا ہے تو استاد کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عام آدمی کی غلطی کا اثر صرف اسی کی ذات تک رہتا ہے، لیکن اگر بادشاہ ایک سیب ناحق کھائے تو اس کے غلام پورے باغ کے درخت جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ یعنی حکمرانوں کی چھوٹی سی غلطی بھی پورے ملک میں فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ان کی تربیت میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ کہ بغیر سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آج کل کی جینٹل پیرنٹنگ کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں تاریخی پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سعدی منگول حملوں کے بعد کے افراتفری کے دور میں لکھ رہے تھے۔ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس لیے جب وہ نظم و ضبط اور حکمرانوں کی سخت تربیت پر زور دیتے ہیں تو وہ صرف ایک تعلیمی نظریہ پیش نہیں کر رہے بلکہ معاشرتی استحکام کی ایک عملی ضرورت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور کہانی ہے ایک اسکول کی، جہاں ایک سخت استاد کو نکال کر ایک نرم مزاج استاد کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے پڑھائی چھوڑ کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سروں پر اپنی تختیاں توڑتے ہیں اور استاد کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ آخرکار پرانے سخت استاد کو واپس بلانا پڑتا ہے اور کہانی اس جملے پر ختم ہوتی ہے کہ استاد کی سختی باپ کی شفقت سے بہتر ہے۔ تو یہاں گہری بصیرت کیا ہے؟ سعدی کوئی ایک فارمولا نہیں دے رہے، وہ فطرت کی صلاحیت یعنی نیچر اور سخت تربیت نرچر کے بظاہر متضاد خیالات کو ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا اصل پیغام شاید یہ ہے کہ حکمت ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے میں ہے، یہ جاننے میں کہ کس شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کب نرمی برتنی ہے اور کب سختی۔
یہ ایک جامد اصول نہیں بلکہ ایک متحرک فیصلہ سازی کا عمل ہے۔ تو تعلیم اور تربیت انسان کی شخصیت بناتی ہے، لیکن سعدی کے نزدیک اس تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذاتی ترقی کے لیے ہے یا اس کا تعلق دنیاوی کامیابی سے بھی ہے؟ یہیں سے علم اور دولت کی وہ لازوال بحث شروع ہوتی ہے جس پر سعدی نے گہری روشنی ڈالی ہے۔ اور اس موضوع پر ان کی سب سے مشہور کہانی ایک فلسفی کی ہے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے پیارے بچوں، ہنر سیکھو، کیونکہ دنیاوی مال و اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ سونا چاندی کسی بھی آفت میں ختم ہو سکتا ہے، چور لے جا سکتا ہے یا انسان خود خرچ کر سکتا ہے، لیکن ہنر یا علم دولت کا ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک ہنرمند انسان غریب بھی ہو جائے تو اسے کوئی غم نہیں، کیونکہ اس کا ہنر خود ایک دولت ہے۔ یہاں اصل نقطہ ریزیلینس کا ہے، یعنی مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت کا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہے۔ آج کی گیگ اکانومی میں یہ بات کتنی سچی لگتی ہے، جہاں ایک مستقل نوکری سے زیادہ آپ کی سکلز کی قدر ہے۔ اور کہانی کا انجام بھی یہی دکھاتا ہے کہ جب شہر میں بغاوت ہوتی ہے تو وزیر کے نالائق بیٹے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کسان کے پڑھے لکھے بیٹے اپنی قابلیت کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن سعدی ہمیں ایک دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں۔ ایک نوجوان کی کہانی ہے جسے وراثت میں بے تحاشا دولت ملتی ہے اور وہ اسے عیاشی میں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ بچا کر رکھو تو وہ ایک بہت ہی جدید فلسفہ پیش کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، مستقبل کے خوف سے حال کی خوشیوں میں خلل ڈالنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ یہ تو آج کل کا یو اونلی لیو ونس کا فلسفہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت نے جو دیا ہے اسے آج ہی خرچ کرو، کل کی فکر کیوں کریں؟ یہ دلیل آج کل بہت مقبول ہے، لیکن سعدی اس کا انجام بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں وہ نوجوان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ سعدی کا تبصرہ ہے کہ جو بادل گرمیوں میں بارش نہیں برساتا، وہ سردیوں میں چشموں کو پانی کہاں سے دے گا؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سعدی لطف اندوزی کے خلاف نہیں ہے، وہ بے فکری اور فضول خرچی کے خلاف ہے۔ اس نوجوان کی اصل غلطی صرف پیسہ اڑانا نہیں تھی، بلکہ اس عرصے میں کوئی ایسا ہنر یا علم حاصل نہ کرنا تھا جس سے وہ مزید دولت پیدا کر سکتا۔ یہ بغیر پیداوار کے صرف استعمال، یعنی کنزمپشن وداؤٹ پروڈکشن پر ایک گہری تنقید ہے۔ دولت ایک تالاب کی طرح ہے، اگر اس میں پانی آنے کے راستے نہ ہوں تو وہ جلد ہی سوکھ جائے گا۔ اور پھر اس موضوع پر سب سے گہری اور چونکا دینے والی کہانی آتی ہے، ایک امیر آدمی کے بیٹے اور ایک درویش کے بیٹے کے درمیان بحث۔ امیر زادہ اپنے باپ کے سنگ مرمر اور سونے سے بنے مقبرے پر فخر کرتا ہے اور درویش کے بیٹے کو اس کے باپ کی مٹی کی قبر کا تانا دیتا ہے۔ اس پر درویش کے بیٹے کا جواب کمال کا ہے۔ وہ کہتا ہے، خاموش رہو، اس سے پہلے کہ تمہارا باپ اس بھاری پتھر کے بوجھ تلے سے ایک حرکت بھی کر سکے، میرا باپ جنت میں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ تو کمال کا جواب ہے۔ یعنی دنیا کا سب سے مہنگا مقبرہ دراصل ایک قید خانہ ہے، جبکہ مٹی کا ڈھیر آزادی کی علامت ہے۔ سعدی نے تو پوری سوچ ہی الٹ دی۔ بالکل، یہاں دولت صرف ایک مادی چیز نہیں بلکہ ایک روحانی بوجھ کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ یہ تکبر، دکھاوا اور دنیاوی وابستگی کا بوجھ ہے جو انسان کی روح کو بھاری کر دیتا ہے، جبکہ درویش کا باپ اس بوجھ سے آزاد ہے، اس لیے اس کا سفر تیز ہے۔ سعدی کے نزدیک اصل دولت روحانی آزادی ہے، مادی ملکیت نہیں۔ اچھا، تو سعدی نے ہمیں تعلیم اور دولت کے بارے میں یہ بڑے بڑے نظریات دیے ہیں، لیکن ہم اس حکمت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے تعلقات میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہیں پر ان کی براہ راست نصیحتیں اور اصول بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ اصول اتنے عملی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ 800 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ یہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر رازداری کے بارے میں اصول نمبر 10، اپنے دوست کو اپنا ہر راز نہ بتاؤ، کیونکہ کیا معلوم کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ اور اسی سانس میں وہ کہتے ہیں، اپنے دشمن کو ہر وہ نقصان نہ پہنچاؤ جو تم پہنچا سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ یہ بدگمانی یا سینسزم نہیں ہے، بلکہ یہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ سعدی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانی رشتے اور حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں،
اس لیے اپنے آپشنز ہمیشہ کھلے رکھو اور کسی بھی رشتے میں انتہا پر مت جاؤ۔ اسی سے جڑا اصول نمبر 12 ہے کہ 2 دشمنوں کے درمیان ایسی بات کرو کہ اگر وہ دوست بن جائیں تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ یعنی چغل خور ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ جب دشمن دوست بنتے ہیں تو سب سے پہلے چغل خور کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تو کارپوریٹ پالیٹکس سے لے کر خاندانی سیاست تک ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ ایک اور اصول جو بہت دلچسپ اور آفاقی ہے وہ ہے اصول نمبر 30۔ ہر کوئی اپنی عقل کو کامل اور اپنے بچے کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک یہودی اور مسلمان کا مزاحیہ قصہ سناتے ہیں جو بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک قسم کھاتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو تمہارا دین قبول کر لوں۔ یہاں سعدی کا ہنسے مزاح بھی قابل دید ہے۔ وہ ایک بہت گہری بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ قصہ ہمارے ذاتی تعصب یعنی پرسنل بائس پر ایک گہرا طنز ہے۔ ہم سب اپنی رائے کو حتمی سچ اور دوسرے کی رائے کو جہالت سمجھتے ہیں۔ یہ دانشورانہ عاجزی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی کی دعوت ہے کہ شاید ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حصے کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے کرتے ہیں۔ اصول نمبر 105 میں ایک عقل مند شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے پھلدار اور خوشبودار درخت ہونے کے باوجود صرف سرو کے درخت کو آزاد کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب بہت معنی خیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقی سب درختوں کا ایک موسم ہوتا ہے۔ وہ ایک موسم میں پھلتے پھولتے ہیں اور دوسرے میں مرجھا جاتے ہیں، لیکن سرو کا درخت ہر موسم میں سرسبز رہتا ہے اور اس کی حالت موسموں کی محتاج نہیں۔ یہی آزاد لوگوں کی شان ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے اپنی قدر اور خوشی کے لیے بیرونی تعریف و توصیف یعنی پھل پر انحصار نہ کرو۔ سرو کے درخت کی طرح اپنی ذات میں مکمل رہو۔ یہ مستقل مزاجی اور خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس کا پیغام ہے۔ ایک آزاد شخص وہ ہے جس کی خوشی اور سکون بیرونی حالات، لوگوں کی رائے یا موسموں کے بدلنے پر منحصر نہ ہو۔ اور یہ نکتہ گلستان کے تمام پچھلے موضوعات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ایک آزاد شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم کا اندرونی سرمایہ ہو، جو دولت کے بیرونی بوجھ تلے دبا ہوا نہ ہو اور جو سماجی تعلقات کو حکمت سے نبھانا جانتا ہو۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سعدی کے گلستان محض کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم میں فطرت اور تربیت کے توازن، دولت پر علم کی لازوال فوقیت اور سماجی زندگی میں حکمت اور اعتدال کی ایک عملی گائیڈ بک ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانی فطرت 800 سالوں میں زیادہ نہیں بدلی۔ ہمارے مسائل، ہماری کمزوریاں اور ہماری خواہشات آج بھی وہی ہیں۔ گلستان ہمیں اپنی اقدار اور رویوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، چاہے وہ تعلیم کے بارے میں ہو، پیسے کے بارے میں یا ہمارے روزمرہ کے تعلقات کے بارے میں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ سعدی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شکر گزار کتا ایک ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سعدی کے نزدیک شکر گزاری اتنی بنیادی نیکی ہے کہ وہ اسے انسان ہونے کی شرط سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، ہمارے کام کی جگہ پر، ہمارے رشتوں میں یہ اصول کہاں نظر آتا ہے، اور ہم خود کتنی بار شکر گزاری کے سادہ سے عمل کو بھول کر ناقدری اور حق تلفی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ روز نئی کتابوں کے نالج اور سیلف گروتھ کے لیے بک کاسٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہ آپ کا سب سے اچھا کام ہوگا۔